تھوڑا سا آگے بڑھوں گی. EVM کی جو کہ بار بار بات کر رہے ہیں, اور EVM ویسے جو کہ آپ ایک الیکٹڈ ممبر ہیں, تو آپ لوگوں نے اپنے جو حلقے کے اندر EVM کے لیے اپنے ووٹر کو تیار کرنے کی کوشش شروع کر دی, کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں, اس میں ایک آگہی مہم ہوگی, اس میں پھر ٹریننگ ہوگی سٹاف کی. تو آپ لوگ اپنے اپنے حلقے کے اندر لوگوں کو کیا پہلے سے پریپیئر کر رہے ہیں کہ جی EVM کے لیے جو ہم نے اپنے جو ووٹر ہے اس کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے؟ اچھا ہماری بہت بڑی ایک غیر ضروری شکوک و شبہات اس میں ہے. میں خوش قسمتی سے میں نے MSIT کیا ہوا ہے, IT کا میری ڈگری میرے پاس ہے اکنامکس کے ساتھ ساتھ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اتنے ہمارے جو یہ ازمپشن ہے, ایک مفروضہ ہے کہ پتہ نہیں اتنی بڑی اس میں کوئی ٹیکنالوجی ہے, پتہ نہیں کتنے کو بٹن دبانے پڑیں گے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا احساس پروگرام, آپ نے دیکھا جب ہم نے لوگوں کو مختلف طرح سے IT سے ریلیٹ کر کے ان کو یہ جو ہم سبسڈیز دے رہے ہیں, تو لوگ بڑا رسپانس کرتے ہیں. اور یہ اتنا سمپل پروسیجر ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اس کے لیے پائلٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, آگاہی مہمیں ہوتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں ذرا سا بھی وزن ہے کہ پاکستانیوں کو جو انڈیا میں عرصہ دراز سے ان کو بٹن دبانا آتا ہے, میں ان کو اپنے آپ سے کم اویئر سمجھتا ہوں انڈینز کو, لیکن وہاں پہ ہے اور پاکستان میں کوئی بدہضمی ہو جائے گی. یہ صرف اور صرف ماریا ایک پولیٹیکل بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کا. دیکھیں سیاسی طور پہ جو آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. میں کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں. ہمارے ساتھ چودھری منظور صاحب نے کر لیا, بہت شکریہ چودھری صاحب نے جوائن کرنے کے لیے. یہ آج جو سندھ اسمبلی کے اندر ہوا ہے سر, اور APC بھی ہوئی ہے اس وقت MQM کی سربراہی میں, اور تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس وقت کے سندھ کا جو نیا بلدیاتی نظام آپ لے کر آ رہے ہیں, اس حوالے سے ان کی تحفظات ہیں. کیوں نہیں آپ اپوزیشن کے تحفظات یہ دور کر رہے ہیں؟ کیونکہ obviously اگر تمام جماعتیں کوئی بات کہہ رہی, جیسے آپ وفاق کے اندر تمام جماعتیں کہہ رہی کہ EVM کے اوپر بات ہونی چاہیے, سیکنڈ کرتے ہیں میں اس بات کو, تو یہ سندھ کے اندر بھی تو اپوزیشن کے تحفظات سر آپ لوگوں نے دور کرنے ہیں نا. وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرابلمز ہیں ہمیں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ڈیڈ لائن تھی سپریم کورٹ کی کیس کے اندر آپ کریں, تو اس وجہ سے یہ ہو گیا کہ انہیں اس ڈیڈ لائن کے اندر کرنا پڑا. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نیگوسیشنز کرنے کے لیے تیار ہیں, سعید غریب تھا, تو اس وقت یہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے اور انہوں نے امینڈمنٹس دی نہیں. تو وہ اب بھی میرا خیال ہے وہ نیگوسیشنز اس پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جلد بازی میں ہوا جو کچھ ہوا. تو یہ بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا, بہتر مینج کیا جا سکتا تھا, کیونکہ آپٹکس تو بہت ایک نامناسب ہے ایک ایسی جماعت کے لیے جو خود کہتی ہے جی بھی ہمیں جمہوری روایات کا ہمیں کہ ہم پاسدار ہیں. بالکل یہ ہو گیا اور اس کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا ہے. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس میں بہتری کی گنجائش ہے, اور وہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں. بالکل سر طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا سندھ حکومت جو ہے وہ طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ اپنی امینڈمنٹس لے کر آئیں یا نیگوشیٹ کریں. وہ ساری جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں, کمیٹی ایک بنا دی ہے بلاول صاحب نے, وہ جا رہی ہے, تو سب کے پاس جا کر نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں نیگوشیٹ کرنے میں. ہم کوئی اس طرح سے ضد لگا کر تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی جگہوں پہ نہیں ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جیسے مثلاً جو واٹر اینڈ سیوریج ہے, تو واسا لاہور میں وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر تو نہیں ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے محکمے ہیں. یہ ہارٹی کلچر ہے, اس کے تحت سارے پارکس ہیں پنجاب کے اندر جتنے بھی ہیں, اور بھی کافی ہیں. تو کچھ ایسی ان کی ڈیمانڈز ہیں جو جینون نہیں ہے. کچھ میرا خیال ہے ان پہ انہوں نے کہہ دیا ہے آلریڈی. یہ چیزیں ہیں جس پہ ان کی ڈیمانڈز ہیں, وہ بالکل ماننے کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جاتی ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے بل پیش کیا, انہوں نے اپنی امینڈمنٹس نہیں ڈالی. اگر وہ ڈال دیتے تو کمیٹی کے پاس چلا جاتا اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں طے ہو جاتی. سو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم لائن کی کنسنٹریٹ تھی نا. ہاں سر ٹائم لائن کی تو ہے obviously سر, لیکن جو اس میں پروسیس ہوتا ہے, اگر آپ اتنا اہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کی اپنی لاجک اور کسی بھی دنیا کی لاجک کے باعث اس میں پرابلم یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سندھ گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ سینسس کے بعد ہم کرائیں گے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جس نے بلدیاتی اداروں کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیا. باقی تو جگہ پر پنجاب میں کیا تھا, انہوں نے توڑ دی, بلوچستان میں توڑ دی, باقی جگہوں پہ توڑ دی. تو یہ جب انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ٹائم پورا کر کے آگے ایک نیا سیٹ اپ لاتے ہیں, تو اس پہ پھر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی تھی.
اس میں وہ کوئی بڑی امینڈمنٹس نہیں چاہ رہے، جو بھی ہیں وہ اس پہ وہ ہر بات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی، اس میں کیا ایشو؟ چلیں اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت آج ہم نے مناظر دیکھے سر، یہ سندھ اسمبلی کے اندر بڑے ہی افسوسناک تھے، اور آج ہی اے پی سی ہوئی ہے اصل میں، جس پہ تمام جماعتوں نے بیٹھ کر یہ بات چیت کی. تو یہ جب اس طرح کے پبلکلی اے پی سیز ہوتی ہیں یا یہ مناظر دیکھتے ہیں، تو پھر وہ جو انگیجمنٹ والی بات ہے نا، تو اگر کی ہوتی پہلے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. نہیں، وہ کسی اور ایشوز پہ بھی، ہر ایشو پہ وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. کوئی ایشو نہ بھی ہو تو وہ تو بدتمیزی کرنا تو ان کا شیوا بن چکا ہے، وہ تو چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے، صداقت صاحب ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ جو بات ہے کہ جس میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اس حوالے سے اب مشاورت کی جائے گی اپوزیشن کے ساتھ، اور کوئی نہ کوئی اس میں حل نکال لیا جائے گا. اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس مشاورتی عمل کا حصہ ہوگی. جی صداقت صاحب، یہ سندھ کے اندر جو مشاورتی عمل ہے. جی اچھا، بالکل جی بالکل، ہم ان کے ساتھ پورا بیٹھ کے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کے پی کے کا، کیونکہ اگر کہیں بھی لوکل گورنمنٹ کا جو مقصد تھا کہ عوامی نمائندوں کو، بلدیاتی نمائندوں کو ایڈمنسٹریٹو، فائنینشل اور پولیٹیکل اتھارٹی دینی، جو جس طرح کا ہم نے بلدیاتی نظام دیا کے پی کے میں، جس کی مثالیں پورے پاکستان میں دی جاتی ہیں، ہم پوری طرح ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اور پہلے آپ نے اپنی کیوں نہیں دی تجاویز، اپنی پہلی تجاویز کیوں نہیں دی جیسے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں نا، وہاں پہ متفقہ اپوزیشن کا خیال تھا کہ انہوں نے کسی چیز کو آن بورڈ لیا ہی نہیں، یہ بلڈوز کرنا چاہتے تھے. آج ان پہ دباؤ پڑا ہے، اور اگر یہ آتے ہیں تو ہم پوری طرح ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور ہم انہی سے یہ بھی توقع کریں گے کہ یہ جو ہمارا جو یہ الیکٹرل ریفارم کا معاملہ ہے، ہم نے ان کو پہلے بھی بلایا، اب بھی بلائیں گے، یہ آئیں، اور اگر مرکزی حکومت کے ساتھ یہ بیٹھ کے الیکشن کا تو قانون بن گیا کہ اب ای وی ایم کے ذریعے ہونا ہے، یہ قانون بن گیا کہ بیرون ملک پاکستان نے ووٹ دینا ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا باقی پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور یہ میچورٹی کا ثبوت دیں، اور پاکستان کو اس الیکشن دھاندلی کے چیزوں سے آگے لے کے جائیں، اور ای وی ایم کا استعمال کریں، اور مزید ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کر کے اپنے یہ جو ہم نے 2014 میں مطلب اتنی پوری کیمپین چلائی دھاندلی کی، اور یہ بھی جب ان کا دل کرتا ہے ہمیں یہ اپنے منہ سے یہ ہمیں سلیکٹڈ کہہ دیتے ہیں. اس چیز کا خاتمہ ہو، اور ہم قوم کے جو ریئل ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں. یہ جو آپ نے ای وی ایم والی بات کی ہے نا چودھری صاحب، کیونکہ کہہ رہے کہ جی جس طرح سے سندھ کے اندر بیٹھ کے بات چیت کر کے یہ جو اگر ہم نے اس لیجسلیشن کے اوپر بات کرنے کا مطلب ہے کہ کنسنسس کی گنجائش ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اگر کوئی رائے عامہ میں اوپر آپ نے بات چیت کرنی ہے، اس کی گنجائش ہے. سو اگر یہ سندھ کے لوکل باڈیز ایکٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، تو پھر وفاق میں ای وی ایم اور دوسرے قوانین کے اندر بیٹھ کر کیوں نہیں اسی طریقے سے کنسنسس کے ساتھ اس کو سالو کیا جا سکتا ہے جو آپ کے خدشات ہیں؟ نہیں دیکھیں، ان کا پرابلم یہ ہے، وہاں پہ جو اپوزیشن ہے ان کا ایشو یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ مشرف والا مانگ رہی ہے کہ مشرف والا سسٹم دے دو. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم نے بڑا کوئی پتہ نہیں کون سا سسٹم دنیا سے سب سے اعلیٰ لے آئے ہیں، کے پی کے اندر وہ دے دیں. جو جماعت اسلامی ہے وہ کہہ رہی کہ نہیں، ضیاء-ال-حق والا دیں. تو وہاں پہ تو یہ ایشو ہے، خود ان کا کوئی کنسنسس نہیں آپس میں. اگر یہ ان کا کوئی کنسنسس ہے تو اس پہ وہ کنسنسس بنا کے لے آئیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. رہی بات ای وی ایم کی، دیکھیں ای وی ایم کو یہ غلط طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے وہ نیوٹرل امپائرز کی بات کرتے ہیں. ای وی ایم اٹ سیلف کچھ نہیں، وہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے نا جس کو یوز کرنا ہے. اصل سوال استعمال کرنے والے ہاتھوں کا ہے. جو نیوٹرل امپائر ہے وہ پاکستان کے اندر دو ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے الیکشن کے حوالے سے، اور ویسے نیوٹرل امپائر جو ہے وہ ہے عدلیہ. اگر یہ الیکشن کمیشن کو جو نیوٹرل امپائر ہے اس کو گالیاں دیں گے تو کون سی نیوٹرلٹی رہ گئی؟ مشینوں نے اٹ سیلف الیکشن کرانے ہیں یا الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں؟ تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز تو یہ آر ٹی ایس بھی ہوا تھا، ٹیکنالوجی تھی نا، صحیح، وہ بیٹھ گیا تھا. اگر یہ سسٹم بیٹھ جائے تو یہ کیا کر لیں گے؟